وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فتح آیت نمبر 1 سے 3 حصہ اول. آج کا موضوع کیا کامیابی کے لیے آزمائش کا ہونا ضروری ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. بس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارے اعمال پر کامل ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اگر وہ تم سے اس مال کو طلب کر لے پھر تمہیں طلب میں تنگی دے تو تمہیں دل میں تنگی محسوس ہوگی اور تم بخل کرو گے، اور اس طرح وہ تمہارے دنیا پرستی کے باعث باطنی زنگ ظاہر کر دے گا. ہا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. یاد رکھو تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ محض اپنی جان ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو. اور اگر تم حکم الہی سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ بدل کر دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے. سامعین کرام، سورہ الفتح مدنی صورت ہے اور تقریباً 6 ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے. صلح حدیبیہ کے واپسی کے سفر میں اس کا نزول ہے. صلح حدیبیہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ ہے سامعین کرام، اور یہاں سے فتح مکہ کا باب کھل جاتا ہے. یہاں سے مسلمانوں کی حکومت، یعنی یہاں سے شروعات ہوتی ہیں عرب میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کی شروعات ہوتی ہیں. اس
واقعے کی وجہ سے۔ بہرحال تھوڑا سا میں اگر مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، صلح حدیبیہ کن حالات میں ظہور پذیر آئی، اور وہ کیا واقعات تھے جس کی وجہ سے یہ صلح نافذ ہوئی۔ آغاز اس طرح ہوتا ہے اس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں۔ تو یہ خواب تھا حضور نبی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور یہ وحی کی ہی ایک قسم ہوتی ہے، یعنی اس کا براہ راست معنی وہی ہوتا ہے جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر مزید اس میں تحقیق نہیں کی یا اس کی تعبیر لینے کی کوشش نہیں کی، بس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم تھا۔ پھر وہ بیٹے سے مشورہ وغیرہ جو کچھ بھی ہوا، لیکن انہوں نے براہ راست تکمیل کی کوشش کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں جو ہے عمرہ کر رہا ہوں ساتھیوں کی سمیت، تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ بھئی اس طرح ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، لہٰذا تم تیاری کر لو۔ تقریباً 1400 لوگ تیار ہو گئے، اور ان میں بہت سے لوگ رہ بھی گئے جو منافقین تھے۔ صرف ایک منافق جو تھا وہ تھا ساتھ، باقی جو ہے مدینے میں رہ گئے، اور انہوں نے بری بری باتیں کی۔ اور وہ کیوں کی وہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس یعنی یہ تو 6 ہجری کا واقعہ ہے، اور 5ویں ہجری میں تمام مشرکین مکہ اور مشرکین عرب جمع ہو کے مسلمانوں پہ انہوں نے چڑھائی کر دی تھی۔ 10,000 کا لشکر لے آئے تھے، اور بڑی سخت حالت تھی اور جنگ تھی۔ یعنی غزوہ احزاب جو تھی، آپ اندازہ لگا لیں کہ قریش مکہ، مشرکین مکہ کس قدر غیظ و غضب میں مبتلا تھے۔ وہ پھر اس کی اپنی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اور لوگوں کو بھی بھڑکایا اور اپنے ساتھ کیا، اور مدینے پہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا نہیں فرمائی، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کے جو بھی تھا، جو تیاری تھی۔ تو اس طریقے سے یعنی بغض اور کینے میں وہ مشرکین مکہ بھرے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد یعنی 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں بغیر کسی ظاہری اسباب کے مناسب ہونے کے۔ یعنی ظاہری اسباب تو یہ تھے، آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ قریش مکہ، اور تقریباً 6 سال ہو گئے تھے ہجرت کو، 6 سال ہو گئے تھے، اور عمرے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے، حج اور عمرے پہ مسلمان نہیں جا سکتے، روکا ہوا تھا۔ بہرحال اس خواب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بلا تأمل جانے کا فیصلہ کر لیا، اور مسلمانوں کو کہا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں، جو ساتھ چلنا چاہے۔ تو تقریباً 1400 لوگ جو تھے وہ جمع ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک ذوالحلیفہ جس کو آج بئر علی کہتے ہیں، وہ وہاں پہ انہوں نے احرام باندھا۔ ان کے ساتھ تقریباً 170 اونٹ تھے قربانی کے لیے، اور ان کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوئے تھے، قلادہ جس کو کہتے ہیں، اور میان میں یعنی سامان حرب نہیں لیا تھا، تیر، ڈھال اور زرہ، یہ سب اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی جنگی سامان نہیں لیا، صرف وہ تلوار جو عام طور پہ ایک روایتی ہتھیار تھا، اور وہ بھی اس میں تھی، اس میں یعنی اپنی کاٹھیوں میں تلواریں بند تھیں، جیسے کہ آپ بندوق کو بند کر کے لے جاتے ہیں نا، تو اس طریقے سے وہ چلے، جنگ کے لیے نہیں چلے تھے، عمرے کے ارادے سے۔ اور وہاں پھر حدیبیہ کے مقام پر وہ پہنچ گئے سامعین کرام،
اور وہاں جب اطلاع پہنچی قریش مکہ وہ بھی مقابلے کے لیے نکل آئے، اور ان کو جو ہے ایک جگہ انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا۔ پھر آپس میں تھوڑا سا مختصر کر رہا ہوں آپ کو، میں واقعہ جو ہے تو تاریخ کی کتابوں میں تو تفصیل سے ہے، وہاں ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن مختصر نکات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بھی تیاری کر لی جنگ کی، مسلمانوں کو روکنے کے لیے جنگ کی تیاری کر لی، لیکن وہ اس انتظار میں تھے کہ مسلمانوں کی طرف سے اقدام ہو، اور لہٰذا انہوں نے چھیڑ خانی وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تقریباً 200 سواروں کے ساتھ آئے، پھر 50 سواروں کا دستہ آیا، اور چھیڑ خانی، پتھر، شپخون، یہ اس طرح چھاپے وغیرہ مسلمانوں کو تنگ کرنا، تاکہ یہ اشتعال میں آ جائیں اور ہمیں نقصان پہنچائیں تو ہمیں اقدام کا جواز مل جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے کام لیا، مسلمانوں کو بھی تلقین کی کہ بھئی تم لوگوں نے جواب نہیں دینا، اور کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ سب جو بھی قید ہو کے آتے رہے، اللہ کے رسول ان کو رہا کرتے رہے۔ آخر کار پھر یہ ہوا، وفود آتے جاتے رہے، وہ تاریخ میں تفصیل سے موجود ہے۔ آخر میں یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی کے طور پہ بھجوایا کہ بھئی ہم لوگ تو عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں، ہم احرام کی حالت میں ہیں، مکے کی عظمت ہے کے لیے ہم آئے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ہتھیار بھی نہیں ہیں، اور جو تلواریں ہیں وہ پیٹی میں بند ہیں، جو بھی اس کی کاٹھی ہوتی تھی نا، اور ہمیں آپ اجازت دیں تاکہ ہم اپنا عمرہ کریں اور چلے جائیں۔ لیکن ان کی ایک ناک تھی قریش مکہ کی، وہ نہیں چاہتے تھے، مختلف وجوہات تھیں، انہوں نے روک دیا، یہاں تک کہ نوبت آ گئی اس تک، صلح تک نوبت آ گئی۔ صلح کی نوبت جب آئی تو پھر یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے کچھ شرائط پیش کی گئی، انہوں نے اپنی کچھ شرائط تیار کی۔ وہ شرائط جو ہیں وہ یہ تھی کہ 10 سال تک انہوں نے آفر کی مسلمانوں کو کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں امن کا، جنگ بندی کا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ 10 سال تک دستوں کی ربان نہیں ہوں گے، امن ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ، ایک دوسرے کے خلاف خفیہ یا اعلانیہ وہ نہیں ہوگی، خفیہ اور اعلانیہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ 10 سال تک انہوں نے یہ تجویز پیش کی۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ قریش کا جو شخص، کافروں کا جو شخص بھاگ کے مسلمانوں کے پاس جائے، مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر مدینے سے کوئی آئے مسلمانوں کی طرف سے تو کافر اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تیسری یہ تھی کہ قبائل عرب میں جو بھی قبیلہ، اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں فریقین کے ساتھ کس سے ملتا ہے، کس کا حلیف بنتا ہے، یا حریف بنتا ہے یا حلیف بنتا ہے، اس کو اختیار ہوگا، اس کو اجازت ہوگی۔ چوتھی جو شرط تھی وہ یہ تھی سامعین کرام کہ اس سال جو ہے آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال کے لیے آ جائیں، ہم 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے اور صرف تلوار لے آئیں اپنے ساتھ، اور 3 دن میں عمرہ کر کے اپنے واپس چلے جائیں، یہ شرط تھی سامعین کرام۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط پہ، یہ تقریباً 4 شرائط ہیں، ان شرائط پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا۔ اب یہ ہے کہ یہ شرائط تمام کفار کی طرف سے تھی، اس کی تفصیل ساتھ ساتھ آتی رہے گی اور میں آپ کو بتاتا رہوں گا، یہ سارے واقعات ذرا ہو سکتا ہے تفصیل سے میں آپ کو بتاتا رہوں۔ اس میں بیعت رضوان بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اور تو وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ سورہ فتح میں یہ تفصیل سے انشاءاللہ واقعات ہم بیان کرتے رہیں گے. لیکن یہ شرائط جو تھیں سامعین کرام، یہ ظاہری طور پہ مسلمانوں نے بظاہر دباؤ میں قبول کی تھی، ان کی طرف سے تھی، اور ہر شرط جو تھی ان کی منظور کر لی گئی. اللہ تعالیٰ اس کے رسول جو ہیں، دیکھیں یہ سارا پلان جو تھا، یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلان ترتیب دیا تھا، اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ سارا پلان تھا اللہ تعالیٰ کا کہ مسلمانوں کو مکے پر غلبہ عطا فرمایا جائے. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو، لیکن ذرا توجہ سے سنیے گا. ابھی تو میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی یعنی واقعات کیا ہوئے، مختصر طور پہ میں نے آپ کو بتائے. تو یہ واقعات تھے. تو پھر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرائط ان کو قبول کر کے اور ان سے صلح نامہ لکھ لیا، اور اس پر دستخط بھی ہو گئے. بظاہر یہ دباؤ میں آ کر یعنی ایک قسم کی شکست تسلیم کر لی. حضور نے اپنا کوئی مطالبہ نہیں منوایا اس سے، تو جو بھی انہوں نے کہا وہ لکھ دیا، کیونکہ یہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی جو اس نے اپنے حبیب کو بتائی، اور اس کے مطابق کام ہو رہا تھا. تو بہرحال یہ جب یعنی واقعہ ہو گیا، یعنی یہ جب صلح ہو گئی، تو فتح مکہ کے لیے راستے کھل گئے. فتح مکہ کے لیے راستے کھل گئے، اور اس کا یہ ہوا کہ یعنی اس معاہدے کے جو فوائد ہیں سامنے کرام، وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں، اس زمانے کی مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عرب میں اسلام کو ایک دین قبول کر لیا گیا. کہ یہ پہلے تو وہ قریش مکہ کہتے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں تھے مدینے میں تھے، کہ بھئی یہ جو ہے بے دین ہو گیا، سابی بے دین ہے، بس یہ گھڑ لیا ہے اس نے، یہ آپ کو معلوم ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے. ایک دین کی حیثیت سے اسلام کو مان لیا گیا جو بھی تھے. پھر یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا وجود بھی تسلیم کر لیا گیا، یعنی نہ صرف اسلام کو ایک دین تسلیم کر لیا جو کہ ان کی نظر میں غلط ہی تھا، لیکن ایک دین کے طور کی باقاعدہ یہ بھی ایک دین ہے. اور پھر ریاست مدینہ کو تسلیم کر لیا انہوں نے، اور یہ معاہدہ جو تھا یہ ریاست مدینہ کے امیر کے ساتھ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو دو باتیں یہ تسلیم ہو گئیں. پھر 10 سال کا معاہدہ ہوا سامنے کرام. 10 سال کے معاہدے میں ایک امن کی فضا بن گئی، اور مسلمانوں کو ادھر ادھر پھر یعنی اس وقت تک تو توجہ صرف قریش مکہ کی طرف تھی، لیکن اس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امن کا معاہدہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور اطراف میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مملکتوں کے بادشاہوں کو خطوط بھیجے اسلام کے لیے. وہ آپ کو معلوم ہے 5 6 7 جو بھی تھیں اسلام میں وہ غیر مسلم حکومتیں، روم اور ایران اور یہ سارے بادشاہ، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یعنی اپنی کوششیں کی. پھر دیگر جو قبائل مکہ تھے، چونکہ ایک امن کی فضا تھی تو یہ سارا مان لیا گیا. اب جو یعنی جو کافر، جو دشمن مدینہ نہیں آ سکتا تھا، اب وہ بھی مدینہ آ سکتا تھا. حضرت خالد بن ولید، حضرت فاتح مصر عمرو بن عاص، یہ اسی زمانے میں فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے. وہ آئے اور پھر مدینہ میں آ کے ان دونوں شخصیات نے اسلام قبول کیا، اور حضور نے وہ تاریخی الفاظ کہے صحابہ سے کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے قدموں میں ڈال دیے. حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص جلیل قدر صحابہ تھے. تو ایک تو یہ ہوا امن کی فضا قائم ہو گئی، اور مسلمان اور ان کا آپس میں
بات چیت ڈائلاگ وغیرہ، مشرک آتے بات سنتے، قبائل مسلمان قبائل کی طرف جاتے، وہ چونکہ امن کا معاہدہ تھا تو وہ اپنا پیغام پہنچاتے، اور اتنی تعداد بڑھ گئی 2 سال میں سب نکلا، یعنی 6 سال میں یہ 6 سال یہ صلح حدیبیہ ہوئی اور 1400 صحابہ تھے۔ اب 2 سال بعد جب 8 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا ارادہ کرتے ہیں جانے کا فتح مکہ کے لیے، تو آپ کے پاس 10,000 کی تعداد تھی، 10,000 کا لشکر، یعنی 2 سال میں اتنی ترقی ہو گئی۔ تو یہ بھی یعنی آپ دیکھیں کہ اس صلح کا فائدہ جو تھا وہ یعنی مسلمانوں کو یہ پہنچا، اور پھر بہت سے قبائل جو تھے حضور کے حلیف بن گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینے بعد، یعنی صلح حدیبیہ کے 3 مہینے بعد مختلف اطراف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخالفین تھے، جو یہودی بستیاں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی، کیونکہ ان کے ساتھ تو کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا، یعنی خیبر آپ دیکھیں فتح ہو گیا، اور فدق اور وادی قرا، تیمہ اور تبوک کی یہودی بستیاں جو تھیں وہ بھی اسلام کے زیر نگی آ گئیں، یعنی اسلامی حکومت۔ اب یہ ان فتوحات سے یعنی ایسا ایک ماحول بن گیا کہ عرب میں طاقت کا توازن مسلمانوں کے حق میں ہو گیا، اور اسلام کا غلبہ اب یقینی ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اور فتح مکہ ہو گیا ہے، پھر اور قبائل بھی آتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو وہ صورت یعنی پھر بنی، اور لہٰذا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سارے مکہ پر فتح حاصل کر لی، تو سارے قبائل بھی خود ہی مسلمان ہونے لگے اور آنے لگے وفود کی شکل میں۔ بہرحال تو یہ ایک قسم کا معاہدہ تھا۔ اب اس میں آپ کو یعنی دیکھیں، اس میں کافی نقاط میں نے چھوڑ بھی دیے ہیں، لیکن میں آپ کو وہ بیان کروں گا، اور اس کی حکمتیں میں آپ کو بیان کروں گا، فوائد بیان کروں گا۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بھی بیان کروں گا کہ حضور صلی اللہ یعنی اسلام کی جو کامیابی ہے حقیقی، وہ کس چیز میں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو اس صورت کا موضوع کے طور پہ آپ کو ایک موضوع بتا دوں کہ صورت کا موضوع گزشتہ صورت میں جو سورہ محمد تھی، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد جو تھی آپ دیکھیں سامعین کرام، ابھی گزری ہے، بہت یعنی کامل اور بہت اس میں حکمتیں ہیں، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے بالکل واضح ہے کہ اگر تم نے ایمان لے آیا اور اطاعت رسول اختیار کر لی تو تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، بصورت دیگر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ایک مرکزی نقطہ تھا، اطاعت رسول میں ٹوٹل کامیابی ہے۔ یہ اس صورت کا بھی یعنی اس میں اسی نقطے گرد جو ہیں یہ مضامین آپ دیکھیں گے کہ یہ نقطہ جو ہے بار بار آتا رہے گا۔ پھر اس صورت میں سامعین کرام مسلمانوں کی ایک یعنی تربیتی پروگرام تھا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی حکم دیا اپنے حبیب کو کہ آپ عمرے کے لیے جائیں، اب اس میں تو کافی حکمتیں تھیں، اور حکمت دیکھیں یہ جو ہم نے آغاز کیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ولیتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اب اس میں تمام وینصرک اللہ نصرا عزیزا، یہ 3 آیات ہیں سامعین کرام، اس میں اس صلح حدیبیہ کی جو حکمتیں ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں، اور اس کے مباحث یہ 3 آیاتوں کے مباحث اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو اس میں بحث انشاءاللہ ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن میں آپ کے اس کے مباحث بتا دوں۔ اس میں یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ایک بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر
مختلف واقعات اپنی طرف سے لاتا ہے تاکہ ان کا ایمان کامل ہو جائے اور ان کا ایمان میں زیادتی ہو. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. دوبارہ میں یہ الفاظ کہ دیکھیں یہ تربیت جو ہے ہمیں ہدایت اور دینا اور ہمیں منزل تک پہنچانا، مختلف یعنی جو مختلف حالات اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے مسلمانوں کے لیے. یہ نہ صرف پہلے لیکن اب بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مختلف حالات پیدا کر دیتا ہے تاکہ اس میں آزمائیں. اور میں ضرور آپ کے سامنے بیان کروں گا سورہ عنکبوت کی وہ صورت کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ اس میں ایک زبردست آزمائش تھی بھی نا سامعین کرام. یعنی ایک بہت بڑی آزمائش سے مسلمان دوچار ہوئے. لیکن آپ دیکھیں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ان کے دعوی ایمان کے بعد میں ان کو ویسے ہی چھوڑ دوں گا. وہم لا یفتنون. ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ضرور ان کی آزمائش ہوگی. یہ آزمائش آنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ لاتا ہے، یہ ہونی چاہیے آزمائشیں. اس میں کیا ہوتا ہے انسان کے ایمان کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اس میں انسان کے تربیت بھی ہوتی ہے، مسلمانوں کی تربیت ہوتی ہے. اس میں مختلف واقعات کے پیش آنے سے انسان یعنی جس طرح کہ آپ لیکن اب یہ ہے کہ یہ وقت ختم ہونے والا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، باقی مضمون کو انشاءاللہ یہیں سے اگلے سبق میں سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. جی ترجمہ سنا دیں. انا فتحنا لکا فتحا مبینا. ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ بخش دے اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اس لیے بھی کہ آپ پر اپنی نعمتوں کی ہم تکمیل کر دیں. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم سے نوازے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کو فتح یعنی واضح فتح عطا فرمائے. سامعین کرام اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. We have granted you a conspicuous victory. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. That God may forgive you your sin, past and to come, and complete His favors upon you, and guide you in a straight path. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. And help you with an unwavering support. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔